میں نے تو ہمیشہ کیا، ہر دور کے اندر جمعیت کے اندر رہتے ہوئے نئی چیزوں کو کچھ لوگ جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کچھ ذرا مشکل سے کرتے ہیں، اور پھر کچھ جو ہے وہ سارے مکمل ہو جاتے ہیں. تو میں نے ہر دور کے اندر ایک نیا پن جو ہے نا وہ انٹروڈیوس بھی کروایا، اس کے پیچھے سوچ کیا فرمایا؟ یعنی آپ کے کوئی گھر سے یا کہیں اور سے کچھ تو ایسا ہے نا؟ اچھا، اس میں ایک وجہ ہے. میں اگر اپنے طور پر غور کروں، میں نے شروع سے جمعیت کے لٹریچر کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ پڑھا. میرے والد صاحب جو ہے وہ انہوں نے مطلب ہمیں لے جاتے تھے چھٹی والے دن. ان دنوں جو ہے نا وہ مطلب اتوار کی چھٹی ہوا کرتی تھی، تو وہ انارکلی پرانی کتابوں پہ انہوں نے ہمیں مطلب یہ کہ الف لیلا بھی پڑھائی، عمر و یار بھی پڑھائی، توبۃ النصوح تک جو ہے نا وہ لے گئے. پھر انہوں نے جو کلاسیکل لٹریچر تھا وہاں سے وہ لیتے تھے اور پھر ہم سے کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے تھے. انہوں نے ایم اے اردو بھی کیا ہوا تھا، انہوں نے ڈاکٹر شہید عبداللہ کے ساتھ کام کیا ہوا تھا، انہوں نے جرمن لینگویج سیکھی ہوئی تھی. بعد میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئی سی ایم میں بھی کیا ہوا، کاسٹ اکاؤنٹنگ. تو انہوں نے جو ہمارا لٹریچر والا ذہن ہے وہ بڑی حد تک جو ہے نا وہ تیار کیا. میں مطلب میٹرک کرنے کے بعد ان کا پنجاب پبلک لائبریری کا جو کارڈ ہوتا ہے وہ لے کے چلا گیا، اور مجھے انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا کہ میرا بیٹا آئے تو اس کو کتابیں دے دینا. تو میں وہاں پر بیٹھ کے پڑھتا تھا اور پھر میں ساتھ لے کر آتا تھا. تو اس وجہ سے شاید یہی وجہ تھی نا. اور میں نے وہاں مطلب یہ کہ سائیکالوجی میرا ایک انٹرسٹ بن گیا. میں نے 4 کتابیں ایشو کروائیں. تو لائبریرین نے کہا کہ یار یہ 4 کتابیں تو ٹھیک نہیں ہیں، تم 1-2 لے جاؤ. تو میں نے کہا کوئی نہیں جی، میری چھٹیاں، میں آپ کو مطلب یہ کہ اگر تو ریسٹرکشنز ہیں تو انہوں نے کہا تم چھوٹے ہو اور تم 4 کتابیں ہو. تھوڑی سی اس نے بحث کی، پھر جب اس نے میرا شوق دیکھا تو اس نے مجھے کہا اچھا چلو لے جاؤ. تو میں نے بڑی جلدی جو ہے نا وہ ان چیزوں کو پک بھی کیا. تو جمعیت کے لٹریچر کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں پڑھنے سے تھوڑا سا آپ سمجھ لیجیے کہ مائنڈ جو ہے وہ براڈ بیسڈ ہو گیا. پھر جمعیت کے اندر رہتے ہوئے مجھے کچھ باہر جانے کا تجربہ ہوا. اسلامی جمعیت طلبہ ہی نے بھیجا. پہلا میرا وہ وزٹ جو ہے وہ ملیشیا کا ہوا. ایک وہاں پر ابیم انور ابراہیم اس وقت وہاں کی طلبہ تنظیم کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے بلایا تھا. تو وہاں ہمارا کیمپ ہوا. اب جب وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ تربیتی پروگرام ہو رہا ہے اور ایک ٹائی والا سوٹ والا آ کر جو ہے وہ درس قرآن دے رہا ہے، پہلے تو جھٹکا لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا جھٹکا لگا کہ جب وہاں مطلب لنچ اور ڈنر ہوتا تھا تو سرو کرنے والی جو ہے وہ ویٹرس ہوا کرتی تھی، جو مطلب خواتین، اگرچہ ان میں سے کچھ تو بالکل یعنی انہوں نے بال چھپائے ہوتے تھے، جو مطلب ایک دینی ایک رجحان ہے. کچھ جو ہے وہ ظاہر ہے چائنیز بھی ہوتی ہوں گی، تو وہ ذرا بغیر نقاب کے ہوا کرتی تھیں یا بغیر حجاب کے ہوا کرتی تھیں. تو اس طرح کے دھچکے جو ہے نا وہ لگتے تھے. وہاں ان سے گفتگو بھی ہوئی. تو پھر ہمیں مطلب یہ ہے کہ جو کلچرل شوق ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پیدا ہونی شروع ہو گئی. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ صرف دینی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے نا اے آئی آ رہی ہے جی، تو وہ لوگ جو خود نیٹ کے اوپر موجود ہے اور جن سوشل میڈیا کے اندر موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو اے آئی کی مخالفت کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ انکار کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ نئی چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریزسٹنس ضرور پیدا ہوا. تو آپ نے کہا کہ میں جیل میں تھا جب پہلی مرتبہ میں جمعیت کا مرکزی صدر یا ناظم اعلیٰ بنا، تو آپ یعنی جیل میں تھے تو پھر آپ کو بتایا گیا کہ آپ بن گئے؟ ہاں جی، ظاہر ہے ہم تقریباً کوئی 9-10 مہینے ہوئے. وہ وقت تھا ضیاء الحق کے خلاف ہم نے موومنٹ شروع کی تھی جب یونینز پر پابندی لگ گئی تھی. بار بار جیل آنا جانا شروع ہوا، کبھی 1 مہینے کے لیے، کبھی 10 دن کے لیے، کبھی 4 دن کے لیے. پھر ایک ایسی بھی ہمارے پاس یعنی کیس بن گئے کہ جس میں ہم تقریباً 1 سال کے قریب جو ہے وہ جیل کے اندر رہے. تو اسی زمانے میں جب جمعیت کا اجتماع ہوا ارکان کا، تو پھر مجھے ناظم اعلیٰ بنایا گیا. تو جیل ہی میں پھر ظاہر پیغام پہنچا اور پھر جیل ہی کے اندر بیٹھ کے حلف ہوا. پوری شورا آئی اور وہاں بیٹھ کر جو ہے نا وہ میں نے حلف پڑھا. اور پھر ظاہر میں باہر تو کام نہیں کر سکتا تھا. سابق ناظم اعلیٰ جو اس وقت ہو چکے ہوئے تھے راشد نسیم صاحب، ان کو پھر میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ قائم مقام ناظم اعلیٰ بن جائیں اور یہ بھی کام کریں. ہاں، جب تک میں باہر نہیں آتا. تو وہ جمعیت کے دستور کے اندر موجود ہے. میں پنجاب یونیورسٹی میں MBA کر رہا تھا اور 1 سال کے لیے مجھے ریسٹیگیٹ کر دیا گیا. جب جیل کے اندر گئے تو پھر میں نے MA پولیٹیکل سائنس کا امتحان جیل سے دیا، وہیں سے پاس بھی ہوا. تو میں کہتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی سے میں نے MBA کیا ہے اور کوٹ لکھپت جیل سے میں نے MA پولیٹیکل سائنس کیا ہے.